جرمنی کے اندر قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، لیکن قرآن سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بات اس نے کہی کہ ملک ہندوستان کے کم و بیش 42 کروڑ صاحبان ایمان کے لیے یہ بات غیرت کی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ 25 سال سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 45 سال سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. یہ موبائل پہ تصویر، یہ ٹیلی فون، یہ ہوائی جہاز آلویل رائٹ ولبر رائٹ نے 1903 میں جو بنا دیا، یہ گراہم بیل نے 1886 میں ہیلو ہاؤ آر یو، ہاں یس آئی ایم فائن، ہاں آپ کیسے ہیں؟ خیریت، جی ہاں میں خیریت سے ہوں. یہ 1886 میں 1876 میں گراہم بیل نے ٹیلی فون بنا دیا. آپ کو پتا گراہم بیل نے قرآن پاک کے کس آیت کریمہ سے ٹیلی فون کا اصول لیا؟ کہاں سے وہ اصول چلا؟ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں 1649 میں ہو چکا تھا. قرآن پاک دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے. 1935 میں چین میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. لاطینی زبان میں اٹلی میں 1173 میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا. مارٹن لوتھر نے جرمنی میں 1577 میں قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا تھا. فرانسیسی زبان میں فرانس کی راجدھانی پیرس میں ڈویرار نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ 1647 میں کر دیا تھا. ہر زبان میں قرآن موجود ہے، اور غیر زبان والے زیادہ سمجھنے میں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں. پوچھ لیا تھا خالی آر یو حافظ قرآن؟ یس آئی ایم حافظ قرآن. اچھا آپ نے قرآن شریف سمجھا کتنا؟ یاد کیا آپ نے سمجھا کتنا؟ آپ ذرا بتائیے سورہ فلق سورہ ناس کا ترجمہ بتا دیجئے. آپ کا زیادہ حق ہے، آپ حافظ قرآن ہیں. سورہ فلق کا ترجمہ کیا؟ بس خالی مزہ لے کے پڑھ لینا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. یہ ترجمہ کیا ہوا؟ کیا فرما رہا اللہ؟ اے نبی کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. اے نبی بتا دیجئے کہ رب کریم میں ہوں اور میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد. پوری توحید اور پوری اسلام کی مکمل تعلیمات، شریعت مطہرہ کا پورا قانون قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک موجود ہے. امام شافعی نے فرما دیا تھا اب سے تقریباً 1350 سال پہلے کہ رب ذوالجلال نے تو بڑا کرم کر دیا جو قرآن میں 114 صورتیں نازل فرما دی. اگر اللہ تعالیٰ نے خالی سورہ اخلاص شریف، خالی قل هو اللہ شریف نازل کر دی ہوتی تو مجھے یقین ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان مسلمان ہو جاتے. ایک قل اللہ کافی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کلام اللہ کو سمجھا جائے. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو بتا دیے مطلب کیا ہوا؟ ہم نے تو مزہ لے کے پڑھ دیا، قرأت کر دی بہت اچھے انداز میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اے نبی ان کو سمجھا دیجئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اپنا خدا نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ رام کو خدا نہ کہیں، یہ رام کو گاڈ نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گوتم بدھ کو یہ بھگوان نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گرو نانک کو یہ ایشور کا نام نہ دے دیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا نہ بنا دیں. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو سمجھائیے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس کے کام میں پورے طور پہ ساجھا نبھانے والا نہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی یہ دیکھ لیجئے مکے والے ہبل کی پوجا کر رہے ہیں. اے نبی ان کو جا کے سمجھائیے اور یہی آیت کریمہ پڑھیے قل هو اللہ احد. اے نبی طائف والے دیکھیے منات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں. ان کو جا کے سمجھائیے وہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے یہ ان کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا ہے، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا. اے نبی یہ دیکھیے مدینے والے یہ لات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں. اسلام سے پیشتر مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، یثرب، اور وہاں پر ایک بت موجود تھا اس کا نام تھا لات. اس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی قل هو اللہ احد. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کے آگے سجدہ ریزی نہ کیا کریں. وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا. خیال ہے اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو
نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے زمین کے اوپر گوتم بدھ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ یہ بتائیے وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ سب نے ان کو دیکھا۔ رام جی پیدا ہوئے، رام جی سب کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے بھائی لکشمن کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے باپ دشرتھ کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنی بیوی سیتا کو وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ ہنومان نے رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ رام کے بیٹے کش نے اپنے ابا رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ گوتم بدھ کی اماں پورے طور پہ مہا مایا نے بتائیے گوتم بدھ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جبریل امین اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسرافیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، میکائیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو خالی تجلی دکھائی تھی کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلیات کا پورے طور پر احساس دلایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیات برداشت نہیں کر پائے۔ معلوم یہ ہوا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، حضرات صحابہ کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، حضرات اولیاء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، علماء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ وہ ہوتا ہے چاہ کر کے بندہ جس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، کیا فارمولا دیا قرآن نے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ چاہے 450 ٹن وزنی دوربین جو ماؤنٹ پرومر یونیورسٹی امریکہ میں لگی ہوئی ہے، اگر کوئی اس دوربین کے ذریعے سے بھی آسمان میں اللہ پاک کو دیکھے تو اللہ پاک دکھ نہیں سکتا۔ خانہ کعبہ میں کسی کو اللہ نظر آیا؟ مسجدوں میں کسی کو اللہ نظر آیا؟ قرآن کے پاروں میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجسم دیکھا؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہو یدرک الابصار، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ قل هو اللہ احد، جس سورت کو ہم بہت تیزی اور روانی سے پڑھتے چلے آتے ہیں، یہ ساری تعلیمات اسے قل اللہ احد میں موجود ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری خلافت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ریاضت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری شرافت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کرامت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری صداقت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا پورے طور پر نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ مال پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی پورے طور پہ مال پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو اگر کچھ پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، دل کی صفائی پہنچتی ہے، کردار کی پاکیزگی پہنچتی ہے، تمہاری خوش اخلاقی پہنچتی ہے، تمہاری ذاتی شرافت پہنچتی ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہماری عبادت ہوتی، ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں عبادت کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے امریکہ گئے رجنیش کے ماننے والے تعلیم یافتہ بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے ہم سے سوال کیا کہ رجنیش اگر بھگوان ہیں، اوشو کی تعلیم بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے، رجنیش کا گمراہ کن فلسفہ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، سی ڈیز میں، ویڈیوز میں، الیکٹرانک میڈیاز میں پیش کیا گیا۔ رجنیش نے امریکہ میں جا کر کے پورے طور پہ کینیڈا کا ویزا مانگا، بھگوان کو ویزے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور پھر بھگوان نے جب ویزا مانگا تو کینیڈا نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ رجنیش ہمارے یہاں کی عورتوں کو ننگا کرنے کی تعلیم دیں گے، وہ ننگا کرنے کی شکشا دیں گے، یہ سمبھوگ سے سمہادی تک ان کا جو گندا فلسفہ ہے اس کو یہاں عام کریں گے، لہذا ہم کینیڈا آنے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے، ہمارے یہاں سے کوئی ویزا ان کو ایشو نہیں کیا جائے گا۔ بھگوان نے ویزا مانگا، بھگوان کو ویزا نہیں ملا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری ریاضت کی ضرورت نہیں، ہم سب اللہ کی عبادتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے شرط اول ہے کہ رب کریم کو معبود برحق جان کر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کریں اور اپنی پیشانی کو ٹیکیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ایک فلسفہ دوسرا آیا،
اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا باپ نہیں ہوتا. ولم یولد, اللہ وہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں, اللہ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں. اس فلسفے کو سامنے رکھیے. خالی ایک قل اللہ احد کی تعلیم چل رہی, ایک قل اللہ احد. میری ساری گفتگو کی بنیاد یہ کہ ہم خالی قرآن پڑھتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن پہ عمل نہیں کرتے, قرآن میں غور نہیں کرتے, قرآن میں غور نہیں کرتے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. ابھی میں سوال کا جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ. سوالوں کا سلسلہ قائم رہے گا, اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے آئیں گے. ایک سوال کیا گیا کہ سب سے پہلی مرتبہ ختنہ کہاں پر ہوا, کس نے کیا, اور یہ ختنے کا حکم کب آیا تھا؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں. اور ابھی عبدالسلام صاحب نے بھی ایک بات رکھی ہے سامنے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پیش کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اللہ تعالیٰ کی پہچان کے سلسلے میں قرآن مجید نے قل اللہ احد کے اندر جو بات فرمائی, مگر سبب یہ ہے کہ ہم تدبرون, تعقلون, تفقہون پہ عمل نہیں کرتے, ایسے ہی گزر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے, ایسی بہت مزہ لے کے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. ارے بڑے بڑے شعراء تھے عرب کے اندر, ہندوستان میں بڑے بڑے ادیب ہوئے, عربی زبان کے بڑے بڑے شعراء ہوئے عرب کے اندر. ان لوگوں نے جب رسول پاک کی زبان پاک سے قرآن سنا تو لوگ اش اش کہہ اٹھے, لوگ پورے طور پہ حیران ہو گئے. ذرا غور کیجئے, جس کے الفاظ اتنے پیارے ہیں. فلا اقسم بالشفق, قافیے دار آیتیں ہیں, قافیے دار. جو شاعر ہیں وہ غور کریں, جو پوئٹ ہیں وہ غور کریں. دیکھیں کوئی بھی قافیہ دہنے بائیں نہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اب ذرا رے کا قافیہ دیکھیں قرآن کے 29 پارے میں. جو لوگ شاعر ہیں, جو شاعرانہ اصول و ضوابط کا علم رکھتے ہیں, وہ غور کریں. رے کا قافیہ اللہ نے شروع کر دیا, رسول پاک کے قلب پر قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے اور بہترین قسم کی فصاحت و بلاغت کا سمندر پیش کرتا جا رہا ہے. انہ فکر وقدر, اب رے آ گیا تو اللہ تعالیٰ پورے طور پہ رے ہی رے والی آیتیں نازل کرے گا. آگے سنیے, انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. یہ قرآن ہے, اٹس ناٹ پوئٹ, شاعری نہیں ہے, اٹس اے ہولی قرآن. یہ اللہ کا مقدس قرآن جو سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو سمجھنے میں کتنا اچھا لگے گا. انشاءاللہ سمجھیں گے نا, کل سے قرآن مجید سمجھنا شروع کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, all praises be to Allah, cherisher and sustainer of the world. آپ جس رب کو نماز میں یاد کر رہے ہیں, آپ اپنی اماں کی تعریف نماز میں نہیں کر سکتے, آپ اپنے ابا کی تعریف نماز میں نہیں کر سکتے, حالانکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ رسول پاک کا فرمان. فإن الجنة عند رجلها, صحابی سے کہہ دیا کہ جنت جانا چاہتے ہو, فرمانے لگے جی ہاں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ, حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں, اجازت دے دیجئے, میدان جنگ میں جا کر کے میں پورے طور پہ جہاد کر کے اپنی گردن کٹاؤں گا اور اس کے بعد جنت چلا جاؤں گا, کیونکہ یہی بشارت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں. نعم نعم یا رسول اللہ, بے شک میری والدہ زندہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر جاؤ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو. فإن الجنة عند رجلها, بے شک تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. دیکھیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے, مگر جہاں آپ نماز میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے, اللہ اکبر کہہ کر جیسی تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھی, تو اب آپ نماز میں اپنی ماں کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے ابا کی تعریف نہیں کر سکتے, حالانکہ باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک صحابی نے خالی منت مان لی تھی کہ ہم پورے طور پہ اگر میری یہ آرزو پوری ہو گئی, میری یہ تمنا پوری ہو گئی, میرا یہ خواب اگر سچا ہو گیا تو ہم جنت کی پیشانی, جنت کے دروازے پر بوسہ لیں گے, جنت کے دروازے کو چومیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی, تمنا پوری ہو گئی. اب منت کیسے پوری کریں, ابھی تو دنیا ہی میں ہے, دنیا میں جنت کا دروازہ کہاں, پہلے تو انتقال ہو, اس کے بعد میدان محشر ہو, وہاں حساب کتاب ہو, اور کیا معلوم پہلی مرتبہ پہلی ٹرپ میں جنت جانے کا موقع ملے نہ ملے, کیا معلوم کون کون سے سوال اللہ پوچھ لے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پریشان ہو کے آئے, بارگاہ نبوت میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی الجھنوں میں گرفتار ہو گئے ہوں. آقا نے پوچھا ہاں بتاؤ بتاؤ کیا معاملہ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے منت مان لی کہ میری اگر یہ آرزو پوری ہو گئی تو ہم جنت کے دروازے کو چومیں گے. میں پریشان ہوں, جنت کا دروازہ کہاں, ہم کو اپنے گھر کا دروازہ دکھتا ہے مگر جنت کا دروازہ ہی نہیں دکھتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں. اور منت کا شرعی قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے منت مان لی ہے, اور منت کا مطلب نذر ہوتا ہے یعنی عبادت کے نام پر ایک عہد کرنا, اے میرے اللہ اگر تو نے ہم کو یہ دکان دلا دی جائز طریقے پر تو تیری بارگاہ پاک میں ہم 10 رکعت نماز بطور شکر ادا کریں گے, 10 رکعت نماز بطور شکر. تو اب یہ قرض ہو گیا اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکان دلا دی بہت سکون و عافیت کے ساتھ, تو اب آپ پر لازم ہے. نذر کا مطلب منت اور نذر
کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے ایک کانٹریکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرنا، اس بدلے پر، عبادت کے بدلے پر، یعنی جو کام عبادت ہو اسی کا واسطہ دیا جائے گا۔ جیسے کہ یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ پاک اگرچہ تو نے میرا یہ کام کر دیا تو تیری بارگاہ میں ہم تیرے غربا بندے کو، تیرے یتیم بندوں کو ہم اتنے 100 روپے بطور صدقہ ان کی مدد کریں گے۔ منت اس کی ہو جائے گی جو کہ صدقہ عبادت میں شامل ہے۔ صدقہ عبادت، منت میں یہ نہیں ہوتا، جو کام عبادت نہیں وہ منت میں نہیں مانا جاتا۔ اے اللہ اگر تو نے ہم کو یہ دکان دلا دی تو ہم خوب مرغا کھائیں گے، یہ منت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو ہم پین بوشٹ سلوائیں گے، یہ منت نہیں ہو سکتی۔ منت میں عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے شرط کے طور پہ، اگر حرف شرطیہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر تو نے دکان دلا دی تو میں یہ عبادت کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے باپ پر واجب ہے کہ بچوں کو بتا دے کہ ہم پر فلاں چیز منت کے طور پہ باقی ہے، ہم نے قربانی منت کے طور پہ مان لی تھی، اللہ نے میری وہ آرزو پوری کر دی تھی، اے میرے بچوں میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے تم قربانی ضرور کر دینا، ورنہ میدان محشر میں ہم پر وہ منت، ہم پر عذاب بن جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا ان صحابی رسول نے منت مان لی تھی، اللہ نے پوری کر دی تھی وہ منت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کہاں ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتا، ابھی تو انتقال ہوگا تب جا کے جنت، وہ بھی پتہ نہیں پہلی ٹرپ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والد حیات ہیں؟ جی ہاں، نعم یا رسول اللہ، بے شک میرے والد محترم حیات ہیں۔ آقا نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر تیرے باپ زندہ ہے تو جا کر اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، بے شک تو جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ اب نافرمان بیٹے غور کریں، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دینے والا، نبیوں کا سردار، جس کی ہر بات سچی، کفیل اشرف جھوٹا ہے، کفیل اشرف فریبکار ہے، ہمارے رسول پاک سچے ہیں، نبی کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا، نبی کا ارشاد اللہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں اللہ نے فیصلہ دے دیا، ما ينطق عن الهوى، نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ شروع نبوت میں اقرا بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوئی تو 2 وقت کی نمازیں دے دی گئی رسول پاک کو۔ رسول پاک نے 10 سال تک 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جناب بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہیں، مکہ معظمہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے، عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے۔ ان تمام کے تمام بزرگان دین، ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے صرف 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھی مکہ معظمہ میں۔ 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے۔ التحیات کے بغیر، التحیات اس کے اندر نہیں پڑھی جاتی تھی کیونکہ التحیات ابھی آئی نہیں ہے۔ 10 سال مستقل 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے صحابہ کرام مکہ معظمہ میں، چھپ کر کے تقریباً 5 سال چھپ کر کے نمازیں ادا کی گئی۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر کے چپکے سے نمازیں ادا کی جاتی تھی، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام کن مرحلوں سے گزرا کبھی ہم نے غور کیا؟ اسلام ان دہشت کے راستوں سے آیا، اسلام ان فاقہ کشی کے مرحلوں سے گزرا، اسلام ان خوف و خطر کے راستے سے گزر کر، بدر کے خونی میدان سے گزر کر مہو کی گلیوں میں آیا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہ کیا کہ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے، مہو میں شمع اسلام کو روشن کرنے کے لیے، اندور میں چراغ اسلام روشن کرنے کے لیے، سرزمین ہندوستان پر اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے یہ اسلام جنگ بدر کے خونی میدان سے لے کر میدان احد کے کارزار تک، میدان احد کے کارزار سے لے کر فتح مکہ کے مقابلے تک، فتح مکہ کے مقابلے سے لے کر جنگ حنین کے موقع تک، جنگ حنین سے لے کر کے جنگ یمامہ تک، جنگ یمامہ سے لے کر میدان کربلا تک، میدان کربلا سے لے کر کے اورنگزیب کے میدان جنگ تک، اورنگزیب کے زمانے سے لے کر کے پورے طور پہ کرنال اور شاملی کے میدان جنگ تک انگریز ظالم انگریزوں کو پورے طور پر دھول چٹاتے ہوئے علماء کاملین، علماء دین، علماء قرآن نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ قربانیوں اور تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر سے اسلام کا جھنڈا گزرا ہے، تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر سے اسلام کا جھنڈا گزرا۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے ہندوستان کے مسلمان یہ رویا بتائیں، رویا توڑوایا اللہ کی راہ میں، عاشق رسول، غلامان رسول، پتہ یہ لقب ہے کیا؟ عاشق رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول کے معنی کبھی غور کیا؟ یہ پہن لیا ہم نے عاشق رسول ہو گئے، یہ تو منافق بھی کر لے گا۔ نماز ادا کر لیا عاشق رسول ہو گئے،
یہ کام تو یہودی بھی کرتے ہیں، یہودیوں کے یہاں 2 وقت کی نمازیں موجود ہیں. قرآن پڑھ لیا عاشق رسول ہو گئے. یہ کام عیسائی بھی کرتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. کبھی ہم نے غور کیا؟ صحابی رسول تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں. دیکھیں ہندوستان کے وہ لوگ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، اللہ کے مقدس گھروں سے دور ہیں، مسجدوں میں ادا کی جانے والی نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے گھروں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں. وہ غور کریں، سنتوں پہ عمل نہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، قرآن پاک کی تلاوت نہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، حدیث رسول کا علم نہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ، رسول پاک کے جانثار صحابہ کرام کے قتل عام کی تاریخ دل گزار سے، تاریخ دل آزار سے واقف نہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ. رسول پاک کی بیوی کا انتقال کس قسم پرسی میں ہو گیا اور اپنے آپ کو ہم عاشق رسول کہتے ہیں. ہم کو یہ نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے دونوں دانت شریف کیسے شہید ہوئے اور کس طرح خون بہا، طائف میں کیسے لہو لہان کر دیے گئے. قد اوذیت، آقا فرما رہے ہیں قد اوذیت فی اللہ وما یوذا. آقا نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی ہے جتنی مجھ کو اذیت پہنچائی گئی ہے زمین پر. آقا لہو لہان کیے جا رہے ہیں. طائف کا واقعہ ہم کو معلوم نہیں، سن ہمارے دماغوں میں نہیں، کتاب سے کوئی تعلق نہیں. آقا کس طریقے سے خون میں شرابور کر دیے جا رہے ہیں، میرے رسول پاک خون میں نہلائے جا رہے ہیں، میرے رسول پاک کو مکے سے کھدیڑا جا رہا ہے، میرے رسول پاک کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کن مرحلوں سے اسلام گزرا اور کن مقامات سے اسلام گزر کر کے آج ہمارے گھروں میں موزائک کے فرش میں رہنے والے مسلمانوں کے سینوں میں پہنچ گیا. ان کو پتا نہیں ہے کہ اسلام کس قسم کی قربانیوں کو پورے طور پر آج بھی پکار رہا ہے، کیونکہ صحابہ نے قربانی دے کر کے اسلام کو پہچانا تھا. ہم بغیر قربانی کے اپنے آپ کو اسلام پہ قائم کیے ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا ہمارا ایمان نامکمل، صحابہ کا ایمان کامل و مکمل. کیونکہ ایمان اور اسلام بغیر قربانی کے مکمل ہی نہیں ہو سکتا. کھانا بغیر نمک کے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے رسول پاک نے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام. میرے صحابہ کھانے میں نمک کی طرح ہیں، کھانے میں نمک کی طرح. زبیر سے پوچھئے، زبیر سے لٹا لٹا کے مارے گئے، امام الانبیاء کا چہیتا زبیر. خباب سے پوچھئے، دہکتی ہوئی سل کو رکھ دیا گیا تھا، چربی گھل گھل کر کے سینے کے اوپر گوشت کا لوتھڑا بن گیا تھا. بلال سے پوچھئے عاشق رسول کسے بولتے ہیں. اس لیے میرے رسول پاک نے فرمایا تھا میرے صحابہ کھانے میں نمک کی مانند ہیں. لا یصلح الطعام الا بالملح. اور کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں لگتا. ہمیں قربانیوں سے گزرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تربیت فرمائی تھی، ہم کو اس تربیت کا بھی علم نہیں. ہم کسی خانے میں کامل نہیں، کسی خانے میں مکمل نہیں. ابھی ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے ہم سے نیپال میں سوال کیا تھا کہ ختنہ سب سے پہلی مرتبہ کہاں ہوا. پرسوں سیتا پور میں تھے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب قاسمی نے سوال رکھا کہ مولانا صاحب عوام کو بتا دیجئے. اور یہاں پر بھی ہمارے غیر مسلم بھائی موجود ہیں بہت سارے. ختنے کا تذکرہ ہر کتاب میں موجود ہے. ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا، جس نے بھی اپنے آپ کو رسول کہا، وہ جھوٹوں کا جھوٹا، کذاب، جہنمی، دوزخی ہے. وہ لعین و ملعون ہے، وخاتم النبیین. تمام نبیوں کو پورے طور پر، تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا کہ پہلی مرتبہ ختنہ کہاں آیا. آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ رک جائیے، مولانا صاحب سے پوچھ کے آ رہے ہیں، یہ جواب دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4300 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلی مرتبہ ختنہ کرنے کا حکم دیا تھا. خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید، پران، شلوک، دھرم شاستروں میں، تمام کی تمام دھارمک کتابوں میں خانہ کعبہ کو، اگر سنسکرت کی کتاب ہے تو اس میں خانہ کعبہ کو الہیاسپد کہا گیا ہے. الہ اللہ،
یاسفت مانے گھر، اللہ کا گھر، اور عربی میں بیت اللہ بولتے ہیں، اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ 8,500 سال پہلے جس کو سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تقریباً 9 فٹ اونچا وہ کعبہ، اسی ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس خانہ کعبہ کو بنایا 4,300 سال پہلے۔ انہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ختنہ کریں۔ پہلی مرتبہ روئے زمین پر سب سے پہلی مرتبہ ختنہ کرنے کی سنت قائم کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ 90 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے تیشا لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہارا ختنہ تو ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن ختنہ کر دیجئے، 7ویں دن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 14ویں دن کر دیجئے، 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کر ہی دیجئے۔ بچے کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کے ساتھ وہ پہنچے۔ شریعت میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ماتم کا نہیں بتایا گیا۔ محرم کو لوگوں نے ماتم کا مہینہ سمجھ لیا۔ کل ہی ٹرین پر ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا معاملہ میں نے عرض کیا جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول پاک کے چہیتے چچا، اسلام کے شیر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی دردناکی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلخ بلخ کے رو رہے تھے اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت پر۔ اور یہ مہینہ عید کا مہینہ تھا، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت حسین کے والد جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ جب شادی ہوگی تو جناب حضرت حسن پیدا ہوں گے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین پیدا ہوں گے سن 6 ہجری میں، اور جناب حسین کی پیدائش سے 3 سال پہلے رسول پاک کے چچا امیر حمزہ اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ھذا اسد اللہ و اسد الرسول، ھذا اسد اللہ و اسد الرسول، بے شک یہ میرے چچا امیر حمزہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ یہ جناب حسین سے پہلے شہید ہوئے، جناب حسین سے پہلے یہ جنت الفردوس چلے گئے، جناب حسین سے پہلے انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور امام الانبیاء کی آنکھوں کے سامنے حاصل کیا۔ امام الانبیاء جن کی شہادت پر روئے ہو، جن کی شہادت پر رسول پاک نے اپنی چشم نبوت سے اشک غم بہائے ہو، بھلا بتائیے وہ مہینہ عید کا مہینہ تھا۔ اگر ماتم کا مہینہ مقرر ہوگا تو عید کا مہینہ مقرر ہوگا۔ لیجئے آپ کی عید کی سوئیاں چلی گئیں، عید میں نئے کپڑے نہیں پہن سکتے اگر ماتم مقرر کر دیتے ہمارے آقا۔ عید میں خوشی نہیں منا سکتے، حالانکہ عید کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے۔ عید کے معنی خوشی، عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، مسرت، فرحت۔ عید کے معنی لوٹنا، عود سے بنا یہ لفظ، عبرانی زبان میں بھی عید ہے، عربی زبان میں بھی عید ہے۔ عید معنی بار بار آنا، چونکہ ہر سال یہ عید آتی ہے، انسان کی زندگی میں بار بار عید آتی ہے، اس لیے اس کو عید بولتے ہیں۔ عید معنی خوشی۔ عید کے مہینے میں عید کی 7 تاریخ کو امام الانبیاء کے سگے چچا شہید ہو جائیں، جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے، ان کے نام سے کوئی ماتم کیا کبھی آپ نے سوچا لاؤ عید کے مہینے میں خوشیاں نہ منائیں، عید کے مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، عید کے مہینے میں اپنے بچوں کا خطرہ نہ کریں، عید کے مہینے میں ہم پورے طور پر کوئی خوشی نہ کریں، کوئی ہم رشتہ طے نہ کریں، کوئی ولیمہ نہ کریں؟ کبھی خیال آیا؟ حالانکہ آنا چاہیے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے جناب حسین کی شہادت کی وجہ سے، تو حسین سے پہلے، حسین کی پیدائش سے پہلے حسین کے دادا امیر حمزہ، حسین کے دادا امیر حمزہ، حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان امیر حمزہ، رسول پاک کے چچا امیر حمزہ، اسلام کے شیر امیر حمزہ حسین کی پیدائش سے پہلے بڑی دردناکی کے عالم میں شہید کر دیے گئے تھے۔ کلیجہ کاٹ دیا گیا تھا، کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دی گئی تھی۔ یہ حال کیا تھا ان لوگوں نے جو اس وقت تک کے پورے طور پر داخل اسلام نہیں ہوئے۔ رسول پاک ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے، چونکہ رسول پاک اپنے چچا کے بھتیجے بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ چچا جو ہے چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چونکہ رسول پاک نے بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا اور چچا امیر حمزہ نے بھی بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے چچا امیر حمزہ اور رسول پاک دونوں دودھ شریک بھائی ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، ایک
رسول پاک کی بیوی ام سلمہ نے یا رسول اللہ آپ اپنے چچا امیر حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ماشاءاللہ بہت نیک دیندار ہیں، بڑی حسین و جمیل ہیں۔ تو آقا نے پورے طور پہ صاف طور پہ اعلان فرما دیا، خبردار ہے وہ ام سلمہ اور اے تمام کے تمام میرے اہل بیت، تم لوگ سن لو، امیر حمزہ کے ساتھ ہمارا رشتہ خالی چچا اور بھتیجے کا نہیں ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا بھی ہے۔ حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، وہ پورے طور پر ہمارا رشتہ اس کا باپ، ہمارا رشتہ اس سے باپ کا لگتا ہے، کیونکہ حمزہ اور ہم نے ایک ساتھ دودھ پیا تھا۔ تو رسول پاک کو دو صدمے تھے، ایک تو چچا امیر حمزہ، چچا ہونے کا صدمہ، دوسرا اسلام کے شیر، اسلام کے دلیر و جاباز، مدینہ منورہ آئے ہوئے خالی 3 ہی سال ہوئے تھے، اسلام کو شدید ضرورت تھی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے دلیر و جاباز سرفروش مجاہد کی شدید ضرورت تھی اسلام اور اہل اسلام کو، اور اسی دور میں اللہ نے جناب امیر حمزہ کو پسند فرما لیا، قبول فرما لیا اور شہادت کے مرتبے سے چلے گئے۔ ابھی جناب حسین کو پیدا ہونے میں کتنے سال باقی؟ 3 سال۔ کتنے سال باقی؟ 3 سال، اور تحقیقی قول کے مطابق 4 سال باقی۔ آپ نے ان کے نام سے کوئی علم سجایا، ان کے نام سے کوئی تازیہ داری کی، ان کے نام سے کوئی آپ نے عزاداری کی، ان کے نام سے کوئی کھچڑا، کوئی 40واں، یا ان کے نام سے کوئی شربت، کوئی سبیل لگائی؟ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی المناک، بڑی دردناک۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ 3 دن کے بھوکے تھے کربلا میں، 3 دن کے پیاسے تھے میدان کربلا میں، عراق کے شہر میدان کربلا میں، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 25 سال پہلے رسول پاک کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ظالمانہ انداز میں ذبح کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پڑھتے پڑھتے شہید کر دیے گئے، رسول پاک کے حجرے میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل نوعمر تھے، بالکل عالم شباب میں داخل ہوئے تھے، بلکہ نگرانی کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ جناب علی نے کہہ دیا تھا، اے حسین، اے حسن، جاؤ جا کر امیر المومنین خلیفہ رسول جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک بلوائی مفسد شر پسند دشمنان اسلام پہنچنے نہ پائیں، عثمان غنی کی جان کو خطرہ ہے۔ جناب عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، بلوائی لوگ پیچھے سے سیل لگا کر پہنچ گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے عین جمعے والے دن بقرعید کے 18 دن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ کربلا میں جناب حسین 3 دن کے بھوکے تھے، مگر رسول پاک کا چہیتا داماد مدینہ پاک میں 18 دن کا بھوکا تھا۔ ان کے نام سے بتائیے کب کھانا آپ نے تقسیم کیا، ان کے نام سے کب خیرات کی؟ جناب حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، رسول پاک کا یہ داماد عثمان غنی کہ جن کی مظلومانہ شہادت کو ہندوستان کے تمام سنی حضرات، شیعہ حضرات، تمام پٹھان سید سب بھلا چکے ہیں، محرم میں جناب حسین کی شہادت کو بچہ بچہ یاد کرتا ہے۔ حسین سے پہلے حسین کے رشتے میں ابا عثمان غنی جناب حسین کے والد کی طرح ہوتے ہیں، حسین رسول پاک کے نواسے ہیں، عثمان غنی رسول پاک کے داماد ہیں۔ حسین کربلا میں شہید ہوئے، عثمان غنی رسول پاک کی مسجد میں رسول پاک کے حجرے کے سامنے شہید کیے گئے۔ حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے، عثمان غنی مدینے کے اندر 18 دن کے پیاسے تھے، اور ان کو سودان بن حمران نے بڑے ظالمانہ انداز سے نیزہ مار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر نیزہ جو مارا ہے، خون کا فوارہ جو نکلا ہے، قرآن پاک کے کھلے ہوئے ورق پر جا کر پڑ گیا۔ آج بھی خون عثمانی لگا ہوا وہ قرآن ازبکستان کی لائبریری تاشقند میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کو یاد کیا، محرم سے 12 دن پہلے شہادت ہوئی ہے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا، حسین کی شہادت 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں ہوئی، عثمان غنی کی شہادت 82 سال کی ضعیفی کی عمر میں ہوئی۔ جناب حضرت عثمان خلیفہ رسول تھے، حضرت حسین مسافر ہیں، جناب عثمان رسول پاک کے داماد تھے، حضرت حسین رسول پاک کے نواسے ہیں۔ سارے رشتوں کا احترام کیجئے، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ پیش کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی
شہادت کو بھی یاد کیجئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کو یاد کیجئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت کو یاد رکھیے، جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کو یاد کیجئے۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے بھاگا جناب حنظلہ، نئی نویلی دلہن، رات میں شادی کی، دن میں نقارہ جہاد بچ گیا۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہہ کر ایک خالی 4 گھنٹے کی ملاقات، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ کی بندی، بے شک میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اور بے شک 4 ہی گھنٹے پہلے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا ہے، بے شک میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے رسول پاک سے زیادہ میں تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرے رسول پاک نے نقارہ جہاد بجا دیا ہے، اسلام پہ پھر سے خطرہ آ گیا ہے، مجھ کو ضرورت ہے، مجھ کو رسول پاک بلا رہے ہیں، میں میدان جنگ جا رہا ہوں، احد کے میدان میں جا رہا ہوں، زندہ آیا تو غازی بن کر پھر سے تیری آغوش میں آ جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری جان کو قبول کر لیا تو شہید بن کر جنت الفردوس چلا جاؤں گا۔ تم بھی اچھے اعمال کرنا تاکہ تم بھی جنت الفردوس پہنچ کر مجھ سے ملاقات کر سکو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی 4 گھنٹے پہلے لائی ہوئی نئی نویلی دلہن کا دامن جھٹک کر کے میدان جنگ میں چلے گئے۔ یہ جناب حنظلہ بھی شہادت پا رہے ہیں، حسین کی پیدائش ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، جناب حسین سے پہلے حضرت حنظلہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے، جناب حسین سے پہلے حضرت امیر حمزہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے، جناب حسین سے پہلے جناب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے، جناب حسین سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنت الفردوس چلے گئے۔ آپ غور کیجئے، سارے شہیدوں کا تو حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں 259 شہید صحابہ کرام کو قبروں میں اتارا ہے۔ کتنے؟ ذرا کسی ایک صحابی کی تاریخ بھی بتائیے شہادت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 5 سال کی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ 5 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد کربلا میں شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ صحابہ کرام امام الانبیاء کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے آقا نے ان کی شہادتیں دیکھی ہیں، جن پر رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ دنیا جناب حسین جو جنت چلے گئے ان کے نام پہ رو رہی ہے، ارے سنت تو یہ ہے کہ جس مقام پر امام الانبیاء نے اپنی آنکھوں کے آنسو بہائے، امت بھی اسی مقام کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ کب آنسو بہائے؟ رسول پاک نے اپنی والدہ کے انتقال پر آنسو بہائے، بی بی آمنہ کے انتقال پر۔ رسول پاک کی عمر 8 سال کی ہوئی، دادا کا سایہ اٹھ گیا، آقا پھر روئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول پاک پھر روئے۔ بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک پر پھر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ رسول پاک اپنی بیوی خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے، کیونکہ نفیسہ نے رسول پاک کا رشتہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے طے کیا۔ ہم نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر اپنے آپ کو اشکبار کیا؟ سنت تو یہ ہے کہ نبی جہاں مسکرائیں وہاں مسکرائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ثواب دے دے گا۔ نبی جہاں روئے ہو وہاں روئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا۔ من اطاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ومن عصى محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی بس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول پاک کی نافرمانی کی بس یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، قرآن پاک کا وہ مضمون سامنے دیکھیے، میں ابھی دے رہا ہوں اس سوال کا بھی جواب۔ قرآن پاک کا وہ مضمون دیکھیے، ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دوسرے پارے کی آیت شریفہ پڑھی، کان الناس امۃ واحدہ۔ کیا پڑھا؟ کان الناس امۃ واحدہ۔ ایک جملہ ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے، ایک آیت کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی لمبی ہے، اس کے درمیان ایک لفظ آیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 86,700 الفاظ موجود ہیں، اس کا ایک چھوٹا سے 2 لفظ ہے، کان الناس امۃ واحدہ، کانا ہٹا دیجیے، الناس امۃ واحدہ۔ اس طریقے سے آپ غور کیجیے، اللہ نے کیا بات فرما دی اس کے اندر؟ اے میرے ہندو بھائیوں، اے میرے سکھ بھائیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے عیسائی بھائیوں، سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا انسانی رشتہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بتائیے ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سکھ بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے رام لال بھائی، شیام لال بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں گوتم بدھ کے جتنے بھی ماننے والے لوگ بدھسٹ ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب حضرت، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں وردمان مہاویر کے ماننے والے بدھسٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جتنے عیسائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا
پیغمبر ماننے والے یہودی جتنے ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ مشرکین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ مومنین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ سجدہ کرنے والے ساجدین جتنے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والے جتنے مسلین ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں ہے؟ حج کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں کہ نہیں؟ گوتم بدھ کے باپ راجا شدھودن آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہے؟ گوتم بدھ کی اماں مہامایا آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے رام کے باپ دشرتھ آدم علیہ السلام کے پورے طور پہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ہیں کہ نہیں ہے؟ چونکہ ہم پورے طور پہ یہ تحقیق کر چکے ہیں آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان، قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، عیسائیوں کی بائبل میں یہی بیان ہے کہ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ہمارے ہندو بھائیوں کی تمام جتنی کتابیں، دھارمک کتابیں، مذہبی کتابیں، دھرم شاستر جتنے بھی ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ زمین کے پہلے انسان، پہلے منش، پہلے مانو آدم علیہ السلام ہے۔ گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں جتنے میرے بدھسٹ بھائی ہیں وہ غور سے دیکھیں اور کل جا کے ضرور پڑھیں، گوتم بدھ کی کتاب دیگ نکائے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ زمین پر اگر کوئی بھی انسان آیا تو وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وردمان مہاویر کے ماننے والے جتنے بھی جینی بھائی ہیں، جینی بھائیوں کی مذہبی کتاب کا نام ٹھاڑ اور اپانگ ہے۔ جینی بھائی لوگ جس کتاب کو پڑھتے ہیں، پورے طور پہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام ٹھاڑ اور اپانگ ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی زمین کے پہلے انسان ہیں۔ قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے پہلے انسان ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ نوح علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام آدم کی اولاد میں، موسیٰ علیہ السلام آدم کی اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام آدم کی اولاد میں، شعیب علیہ السلام آدم کی اولاد میں، یونس علیہ السلام آدم کی اولاد میں، یوسف علیہ السلام آدم کی اولاد ہے، حضرت ہود علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، صالح علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، حضرت جناب زکریا علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، جناب یحییٰ علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، امام الانبیاء آدم کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے جتنے بھی غیر مسلم بھائی، جتنے سکھ حضرات ہیں، جتنے بدھسٹ ہیں، جتنے بھی جینی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے پارسی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے، جتنے شماسی ہیں اور چاند کی پوجا کرنے والے، جتنے مہتابی ہیں، یہ سب کے سب آدم کی بنیاد پر، آدم کے رشتے کی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان سے بھائی ہونے کا رشتہ ہم نے کہاں نبھایا؟ رگ وید کے کانڈ نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بھی یہی لکھا، دوسرے پارے میں۔ آج زمین پر ہم کو الگ الگ شکلوں کے مذہب نظر آتے ہیں، الگ الگ شکلوں کے دھرم نظر آتے ہیں، الگ الگ قومیں، الگ الگ ذاتیں، الگ الگ خاندان۔ قرآن پاک نے تو ہمیں کچھ اور بیان دیا۔ شروع میں ہم نے وہ بیان پڑھا بھی، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب کے سب ایک امت تھے، ایک ملت کی شکل میں تھے، ایک مسلک کے پیرو، ایک دین کے فالو کرنے والے، ایک دین کے ماننے والے۔ کان الناس امۃ واحدہ، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام اس دنیا سے 1000 سال کے بعد جب گزر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، تو صاحبزادے شیس علیہ السلام وہ پیغمبر ہوتے ہیں، وہ بھی پیام انسانیت دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، پوجا کرو تو اسی کی کرو، اپاسنا کرو تو اسی کی کرو، اور ارچنا کرو تو اسی کی کرو، عبادت کرو تو اسی کی کرو، بندگی کرو تو اسی کی کرو، اطاعت کرو تو اسی کی کرو۔ شیس علیہ السلام کی عمر 912 سال کی ہو گئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد جناب حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا زمین پر۔ ابھی بھی ایک ہی مسلک ہے، ابھی بھی ایک ہی امت ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک ہی مسلک چلا، آدم علیہ السلام سے ایک ہی مذہب چلا، آدم علیہ السلام سے ایک ہی دین چل رہا تھا، آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی ملت چل رہی تھی، ایک ہی طبقہ چل رہا تھا، ایک ہی قسم کا دھرم چل رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر گزاری اور اللہ کے دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں جناب حضرت ادریس علیہ السلام زمین میں تشریف لائے، انہوں نے بھی پیام انسانیت دیتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تک کفر و شرک کا وجود نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی پیغمبر کسی کو آ کر کے کلمے کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ دیکھیے پہلی مرتبہ کلمے کی دعوت کس پیغمبر نے دی ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ پہلی مرتبہ دین کا کام شروع کس نے کیا؟ پہلی مرتبہ دعوت و اصلاح کی آواز کس نے اٹھائی؟ پہلی مرتبہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کس نے لیا؟ کس پیغمبر نے، کس رسول نے سب سے پہلی مرتبہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا آغاز کیا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں دین کا کام نہیں ہوتا تھا، چونکہ سب کے سب موحد تھے، سب کے سب مومن تھے، سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، کفر کا وجود نہیں تھا، شرک کا وجود نہیں تھا، کوئی بھی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی پورے طور پہ سب کے سب ایک ہی دین پر رہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے پردادا مہلائل کے نام پر لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا۔
گیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا. تاریخ انسانی کا یہ سب سے افسوسناک واقعہ یہاں آیا جہاں لوگوں نے رب کریم کو اپنا معبود برحق نہ مانتے ہوئے ایک انسان کو معبود برحق جانا. پیام انسانیت کے معاملے میں قرآن پاک کا وہ فرمان یاد کر لیجئے. من کان الناس 6 پارے میں من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فی الارض. جس کسی شخص نے اس زمین پر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا. یہ قرآن کا فرمان ہے. کیا فرما رہا ہے قرآن؟ کسی انسان کو یہاں مسلمان اور عیسائی کی بات نہیں چل رہی ہے, یہاں سکھوں کی بات نہیں چل رہی ہے, پارسی مجوسیوں بدھسٹوں کی بات نہیں چل رہی ہے, نمازی اور بے نمازی کی بات نہیں چل رہی ہے. یہاں خالی ایک انسان جو اولاد آدم ہونے کا شرف رکھتا ہے, ایک انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے, وہ چاہے شرابی ہو, وہ چاہے پورے طور پر بے عمل ہو, اس کا جو معاملہ ہے شریعت نے حکم دیا شراب کی سزا پورے طور پر اس کو دی جائے, لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر شرابی انسان کا بھی قتل کر دیا کسی شخص نے ناحق تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ ہمارے قرآن کا پیش کیا ہوا پیام انسانیت ہے. آپ پوری کتاب پڑھ جائیے, رامائن کے 24,000 دوہے پڑھ جائیے, والمیکی کی کتاب والمیکی کی رامائن میں 24,000 دوہے ہیں, اس کے اندر دیکھیے انسانیت کا جو پیغام دیا ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیام انسانیت دیا, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بچھتا تھا. مدینہ پاک کی بات بتا رہا ہوں, مدینہ پاک کی بات بتا رہا ہوں. مدینہ شریف میں شروع میں یہودی رہتے تھے اور مکہ معظمہ میں بہت سارے غیر مسلم حضرات تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر بڑے بڑے غیر مسلم حضرات آ کر کے کھانا کھا کر کے چلے جاتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو فروغ دینے ہی کے لیے تشریف لائے تھے, انسانیت کے پیغام کو عام کرنے ہی کے لیے تشریف لائے. آج بھی شریعت مطہرہ دین اسلام کی پہلی تعلیم, پہلی شکشا, پہلا سبق یہ ہے کہ تمہارے دروازے پر اگر کوئی ننگا آ جائے تو پہلے اس کو کپڑا پہناؤ, اس کا دھرم مت دیکھو, اس کا مذہب نہ دیکھو. تمہارے دروازے پر کوئی بھوکا آ جائے پہلے اس کو کھانا کھلاؤ, اس کے پیٹ کی آگ بجھاؤ, اس کا مذہب نہ دیکھو, اس کا مذہب نہ پوچھو. تمہارے دروازے پر کوئی پیاسا انسان آ جائے تو اس کی پہلے پیاس بجھاؤ, اس کا مذہب نہ دیکھو. کان الناس امۃ واحدہ کی آیت بولنے لگتی ہے کہ پہلے تو سب کے سب ایک دین پر تھے, پہلے تو سب کے سب ایک ہی ملت پر تھے, پہلے تو سب کے سب ایک ہی مذہب پر تھے. یہ بعد میں لوگوں نے تفریق پیدا کی, اختلاف پیدا کیا. انسان کو انسان سے بھڑانے کا گندا کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں اللہ نے ان کے حشر کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا. آپ غور کر لیجئے, وہ امریکہ جو پوری دنیا میں ہر طرف دہشت گردی کے ماحول کو قائم کیے ہوئے ہے, افغانستان میں جن لوگوں نے غلطیاں کی تھی ان کو تو سزا بھی نہیں مل پائی. بے گناہ بے قصور لوگوں کو میزائلوں کے ذریعے سے افغانستان میں پورے طور پہ قتل کر دیا, زمین میں ان کی لاشوں کو دھسا دیا, میزائلوں کی بمباری سے پورے عراق کو تباہ کر دیا. صدام حسین سے دشمنی تھی امریکہ کی, صدام حسین کو پکڑ کر کے تم پھانسی دے لیتے, کسی کو شکایت نہ ہوتی. انسانیت کو تم نے مردہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دہشت گردی کو عام کرتے ہوئے, تمام انسانوں کی انسانیت کا قتل کرتے ہوئے قرآن نے تو فرمان یہ دیا اس شیطان بش کا قتل ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بے قصور قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا. امریکہ نے پورے عراق میں تباہی و بربادی مچا دی, پورے افغانستان میں لاشوں پہ لاشیں بچھا دیے, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ انسانیت کا دیوتا کہتا ہے. دراصل سب سے بڑا دشمن یہی امریکہ ہے. آج دیکھ لیجئے جان پاپ دوم کا انتقال ہوا, امریکہ سے بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں, آسٹریلیا سے بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں, ملک ہندوستان سے بھی شیخاوت چلے گئے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, ابھی یاسر عرفات کا انتقال ہوا تھا, یاروں کا یار, غم گساروں کا غم گسار, دوستوں کا دوست تھا, فرانس کے صدر شیراک کا بڑا قریبی دوست. نہ معلوم کتنے کام بنوائے تھے یاسر عرفات نے شیراک کے, نہ معلوم کتنے مسئلوں کو سلجھایا تھا یاسر عرفات نے فرانس کے صدر شیراک کے مسئلوں کو سلجھایا تھا. مگر جب انتقال ہوا یاسر عرفات کا تو فرانس کا صدر وہ بھی امریکہ کی آنکھوں سے ڈر گیا, اور انتقال جب ہوا یاسر عرفات کا تو ہمت نہیں کر سکا کہ فرانس چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں, اپنے قریبی ہمدرد دوست یاسر عرفات کے جنازے میں شریک ہو جائیں. یہ دنیا کی گندی سیاست سے متاثر اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے یہ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان اپنے سیاسی اپنے ناپاک مقصد کو پورا
لیے اپنے غلط غلط اصولوں کو یہ ہوا دے رہے ہیں. دیکھ لیجئے سب کچھ جہاں جن سے کون عیسائی ہے یہ بتا دیجئے. لبنان کے اندر وہ جو نمائندہ گیا وہ کیا مذہب عیسائی ہے؟ جان پاپ دوم کو جو خوش کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں وہ تو صاحب ایمان ہے. اور وہ شراک والے اور فرانس کے لوگ اور وہ کوریا کے لوگ جو چلے گئے وہاں، لیبیا کے لوگ چلے گئے وہاں جن کا کوئی تعلق نہیں. جان پاپ دوم مذہب کے اعتبار سے رومن کیتھولک تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے تھے. لے ذرا غور کیجئے، وہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں کا رومن کیتھولک مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، جن ملکوں کے سربراہ وہاں شرکت کر رہے ہیں، جن ملکوں کے ذمہ دار نمائندے وہاں جا رہے ہیں، ان کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں، پریئر سے کوئی تعلق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تک نہیں، مگر دنیا کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پورے طور پہ شریک ہو رہے ہیں. خیال رہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر آزاد پیدا ہوئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے خلیفہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہا ہے، اپنے غلام کو مار رہا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے، عمر فاروق اعظم کا جلال پورے طور پر نمایاں ہوا اور کہا اے اللہ کے بندے تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کو مار سکتا ہوں. تو فاروق اعظم نے تلوار نکالی. اے اللہ کے بندے بتا تجھ کو اس بندے کا آقا کس نے بنایا؟ اللہ نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اس کو غلام بنا لیا، تو نے اس کو غلام بنا لیا. اللہ نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا. آج پوری دنیا کو غلام بنانے کی ناپاک سازش کر رہا ہے. ارے مجرموں کو پکڑو، لاؤ کفیل اشرف کے پاس، میں گردن کاٹوں گا. لاؤ ان تمام دہشت گردوں کو، وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی ہو. شریعت فساد کو پسند نہیں کرتی. خبردار، ولا تفسدوا فی الارض، یہ میری زمین ہے. اللہ نے فرمایا میری زمین پر امن، شانتی، عافیت سے رہنا. میں داڑھی دیکھ کر، یہ قرآن فرما رہا ہے، مفہوم تفسیر، نماز کا نشان دیکھ کر بخشوں گا نہیں اگر تم نے اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ پیدا کیا، امن اور شانتی کو غارت کیا. تم حاجی ہو، حافظ ہو، قاری ہو یا عالم، گردنیں کٹیں گی سب کی. اما اسلام جب عالموں کو نہیں بخش رہا ہے، اسلام نمازیوں کو نہیں بخش رہا ہے اپنے اصول کے نام پر، اپنے قانون کے نام پر. اسلام انصاف اور عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا قانون یہودیوں کو قتل کرنے کا دیتا ہے، جھوٹے ہیں وہ لوگ، یا جاہل ہیں اول درجے کے. ان کو علم نہیں ہے کلام اللہ کا، وہ جانتے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. کسی مقام پر بھی رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ ایمان والے چھوڑ دیے جائیں گے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا. اورنگزیب اگر قرآن کے خلاف کرتے تو اورنگزیب کی حکومت میں بڑے بڑے مفتی تھے، اورنگزیب کی گردن پورے طور پہ جامع مسجد کی بلندی پر کاٹی جاتی تاکہ دنیا دیکھ لیتی کہ کوئی بادشاہ وقت اورنگزیب جیسا نمازی، حافظ قرآن، عالم دین بھی اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کر رہا ہے تو شریعت اس بادشاہ اسلام کو بھی چھوڑے گی نہیں. اے میرے جتنے بھی برادران وطن ہیں، ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھائی ہیں، جتنے پارسی بدھسٹ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، شریعت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے. آقا نے فرما دیا تھا خبردار میرے پاس کوئی سفارش لے کے نہ آئے. ایک پتہ درشی پڑھ لیے، سانس لے لو. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، بار بار ان کو بھیجا جا رہا تھا جاؤ رسول پاک سے سفارش کر دو. فاطمہ مخزومیہ ایک عورت تھی، اس سے چوری ہو گئی تھی. تو لوگوں نے کہا اے اسامہ تم رسول پاک کے چہیتے ہو، نور نظر ہو، منہ چڑھے ہو، نور نظر ہو، جاؤ رسول پاک سے کہہ دو فاطمہ سے غلطی ہو گئی. فاطمہ مخزومیہ. ذرا دیکھیے عدل و انصاف اسلام کا کیسا ہے. اسلام کا قانون دنیا کے ہر انسان کے لیے. کس نے کہا مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام میں کہ تم تو جانتے بوجھتے تم نے یہ گناہ کیا، آؤ گردن کٹاؤ، یہاں پر واجب القتل ہو تم. یہودیوں کو تو چھوڑ دیا جائے گا، بخشا جائے گا ان کو ایک مرتبہ اگر زمین پر بدامنی کر دیں گے، چونکہ وہ قانون نہیں جانتے.
اور تم قانون جان کر یہ کر رہے ہو. فاطمہ مخزومیہ 10 درہم کے برابر ایک چیز چرا لی غربت کے عالم میں. قرآن میں فرمان ہے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے قرآن میں. اللہ کا رسول اللہ کے فرمان کا پابند. واتبع ما یوحی الیک، اے نبی کوئی فیصلہ اپنے پاس سے نہیں، اتباع آپ کو میرے قرآن کی کرنی ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بخش دیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی انسنی کر دی. اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے رسول پاک کو منا لیجئے کہ فاطمہ بڑی نیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی. لیکن اگر ایسے ہی بخشنے کا معاملہ آ جائے، جس مسئلے کی سزا قرآن میں آ جائے، جس گناہ کی سزا قرآن میں آ جائے، اس کا معاملہ ہی نہیں بخشنے کا معاملہ، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. زمین پر ہو سزا پاؤ گے، کیونکہ اسلام جرم کو قطعی برداشت نہیں کرتا. اب دیکھیے رسول پاک نے کیا فرمایا. جیسے ہی اسامہ آئے یا رسول اللہ چھوٹے سے ہیں، یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجئے، فاطمہ مخزومیہ سے غلطی ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. فرمانے لگے مخاطب ہو کر کے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اسامہ کو بھیج رہے ہو میرے پاس سفارش کے لیے، میرے پاس سفارش قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب اللہ نے قرآن میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہم کو حکم ہے ہم قرآن کی اس آیت کریمہ کی بنیاد پر فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ ہی کاٹیں گے. اور آگے بڑھ کر یہ بات لو کانت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نے یہ صاف طور پہ فرما دیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اللہ کی قسم ہم اس کے بھی ہاتھ ہی کاٹتے. اللہ اکبر کہیے. یہ ہے اسلام. دیکھا آپ نے، اسلام انصاف کو نافذ کرنے کے لیے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا. شریعت کا قانون ہے، پرشاسن انتظامیہ موجود ہے. اگر یہاں پر عدالت کے لوگ وکلا، ایڈوکیٹس، ججز موجود ہیں تو اسلام کی ایک دفعہ وہ جانتے ہوں گے کہ اگر بیٹے نے قتل کر دیا ہے تو اسلام نے باپ کی گواہی قبول نہیں کی. باپ کو بلایا ہی نہیں عدالت. ابا تو آئے گا بیٹے کو بچانے کی گواہی دے گا. ابا نے قتل کر دیا تو اسلام نے بیٹے کی گواہی کو ٹھکرا دیا. بیٹے کو عدالت نہیں بلائے گا. دین ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام بیٹے کو نہیں بلائے گا. بیٹا تو کہے گا ہی میرے ابا بے قصور ہے کوئی دنیا کی ایسی عدالت؟ بائبل کی 67 کتابیں موجود ہیں. جان پاپ سیکنڈ دنیا سے چلے گئے، ان کے خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام کے 225ویں خلیفہ زندہ حیات ہیں، جنہوں نے حلف لیا ہے ویٹیکن سٹی کے دوبارہ پاپ بنے ہیں. پوچھئے ان سے ہے کوئی ایسی دفعہ اس میں؟ 550 سے زائد دفعات ہندوستان میں. 1949 میں پاس ہونے والا قانون، پوچھئے اس میں کوئی دفعہ ہے؟ ایک شخص کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل قرار دے. سب جانتے ہیں اس بات کو، سبھی لوگوں نے دیکھا سمجھا. اسلام کوئی ذاتی بات نہیں کرتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے. اسلام میں سید، پٹھان، صدیقی، سبزی فروش کا کوئی مقام نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے. رشتہ داری کے سلسلے میں رسول پاک نے ذات پات کا کوئی قانون مقرر نہیں کیا. 38,000 حدیثیں ہیں، 38,000 حدیثوں کا دفتر موجود ہے، محفوظ ہے مدارس اسلامیہ میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں. لیکن آپ کہیں سے ایک دلیل نہیں دے سکتے کہ سید کی لڑکی سید کے گھر میں جائے. امام الانبیاء کا کوئی فیصلہ ایسا کوئی بتا دے ہم کو کہ رسول پاک نے فلاں کی بیٹی کو صرف اس وجہ سے اس خاندان میں دیا کیونکہ دونوں خاندان والے ایک ہی ذات رکھتے تھے. سید کو رسول پاک نے سید بتایا ہو تو کہا جائے. رسول پاک نے کبھی بھی سید لفظ کو ذات کے معنوں میں استعمال نہیں کیا. جیسے اکثر و بیشتر ہم اپنے پنڈت بھائیوں سے کہا کرتے ہیں بنارس کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ذات کی کوئی پابندی نہیں رکھی تھی. ٹھاکر برہمن کا کوئی فرق نہیں تھا، دلت شرما کا کوئی فرق نہیں تھا. ویدوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں آیا، بعد میں اس میں داخل کیا گیا ہے. ہمارے اسلام میں ذات پات کا کوئی معاملہ نہیں. امام الانبیاء نے یہودن عورت کو داخل اسلام کیا، بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کو، اور ان کو اپنی بیوی بنایا اور امت کی ماں بنا دیا. یہودن عورت جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کی خولہ بنت جعفر، افریقہ کی خاتون، افریقہ کی عورت خولہ بنت جعفر سے شادی کی تو محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. کہاں ہے خاندان؟
کہاں ہے خاندان؟ رسول پاک ہاشمی خاندان کہے جاتے ہیں، ہاشمی گھرانے کے، رسول پاک کے خاندان کو قریشی اور ہاشمی کہا جاتا نا؟ بتائے کوئی مورخ رسول پاک نے اپنے خاندان ہاشمی خاندان سے کہیں پر کوئی نکاح کیا ہو، کوئی رشتہ کیا ہو؟ 11 نکاح فرمائے۔ رسول پاک نے پہلی شادی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی، بی بی خدیجہ کا تعلق ہاشمی خاندان سے نہیں تھا۔ رسول پاک نے دوسری شادی سیدہ بی بی سودا رضی اللہ عنہا سے کی، بی بی سودا کا تعلق ہاشمی خاندان سے نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شادی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی شادی سیدہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک نے پانچویں شادی سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک نے چھٹی شادی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک نے ساتویں شادی سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ سے کی۔ رسول پاک نے آٹھویں شادی سیدہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی شادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک نے 10ویں شادی سیدہ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ رسول پاک نے 11ویں شادی سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے کی۔ بتائیے اس میں کون ایسی بیوی ہے جو رسول پاک کے خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہے؟ خاندان، اپنے خاندان میں بیٹی کی شادی کروں گا، بیٹی بوڑھی ہو گئی، بیٹی کی شادی کی عمر نکل گئی، غیر کے خاندان کا نمازی اچھا نہیں لگا، غیر کے خاندان کا روزے دار پسند نہیں آیا، اپنے خاندان کا شرابی جواری پسند آ گیا، اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندان کے شرابی جواری لڑکے سے کر دیا، لڑکی کی زندگی جہنم بن گئی۔ ایسے ہی ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو رشتے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ جس بات کی اہمیت شریعت میں نہیں، جس بات کو ہمارے رسول پاک نے اہمیت نہیں دی، جس بات کا تذکرہ میرے رسول پاک نے نہیں کیا، یہ شادی بیاہ میں آج میری ماں بہنوں کو لال جوڑے پہنائے جاتے ہیں، میری بہنوں کو لال جوڑے میں ودا کیا جاتا ہے، ضروری ہو گیا لال جوڑا۔ یہاں پر بھی لال جوڑے کچھ پہنائے جاتے ہیں شادی میں؟ جی ہاں۔ کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو سفید جوڑے میں رخصت کیا؟ کبھی غور کیا؟ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا۔ کتنی؟ 4۔ رسول پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی، سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا دوسرے نمبر کی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تیسرے نمبر کی، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر کی۔ رسول پاک نے سب کی شادیاں اپنی حیات میں کی کہ نہیں؟ سب کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا کہ نہیں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کے نکاح خود کیے کہ نہیں کیے؟ بتائیے امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو کس مقام پر، کون سی بیٹی کو کس مقام پر لال جوڑے میں دلہن بنا کر سجا کر کے چمک دمک کے کپڑوں میں رخصت کیا؟ بتائیے آپ۔ ارے امام الانبیاء اگر چاہتے یہ آج نکاح کے جوڑے 10-10 ہزار 12-12 ہزار سعودی عرب سے آنے والے کما کر کے ہندوستان میں اللے تللے اڑانے والے، الٹے سیدھے حرام کے کاموں میں اڑانے والے، عرب کی جائز کمائی کو ملک ہندوستان میں ناجائز طور پر اڑانے والے نوجوانوں ذرا غور کرو، تم آج اپنی ہونے والی بیوی کے لیے 15-15 ہزار روپے کے نکاح کے جوڑے بنوا رہے ہو۔ ارے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ اگر قیمتی جوڑا پہنانے پہ آتے تو جناب جبریل امین سے سلواتے، اور جنت الفردوس کی حوریں وہ جوڑے تیار کر کے جنت الفردوس سے ڈائریکٹ جوڑے رسول پاک کے گھر میں آتے۔ امام الانبیاء جنت میں بنائے گئے جوڑوں کو اپنی بیٹیوں کو پہنا کر رخصت کرتے، مگر رسول پاک تو زینب کو رخصت کر رہے ہیں تو زینب کی ران کے اوپر ایک یہاں پر پیون لگا ہوا تھا۔ کون ہے عاشق رسول ہندوستان میں ایسا جس نے اپنی بیٹی کو پیون لگے کپڑے میں رخصت کیا؟ لائے کوئی قرآن پڑھنے والے متقی پرہیزگار کو، لائے کوئی ہندوستان میں روزے اور نماز کے پابند انسان کو جس نے رسول پاک کی سنت کے نام پر اپنی بیٹی کو وہی کپڑا پہنایا، صرف سنت رسول کے نام پر؟ کون ہے ایسا نوجوان جس نے کسی بیوہ عورت سے شادی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے؟ ہم جھوٹے ہیں، ہم لفاظ ہیں، ہم خالی سنت کی بات کرتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، عملاً پریکٹیکل عملاً ہمارے ہاں دین نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں ایک بات کہی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب ایمان میں زنگ لگ جایا کرے، ایمان میں زنگ لگتا ہے تو رسول پاک نے یہ بھی فرمایا یہ بھی تو معلوم کر لیا کرو ایمان میں زنگ کیسے لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب تمہارا دل قرآن مجید سے ہٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے، دل سے تمہاری ماں کا مرتبہ نکل جائے تو تم سمجھ جاؤ تمہارے
ایمان میں زنگ لگ گیا ہے، جب تمہارے دل سے تمہاری بیوی کی محبت نکل جائے اور غیر کی عورت پر تم عاشق ہونے لگو تو سمجھ جاؤ تمہارے ایمان میں زنگ لگ گیا ہے۔ نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ کیا آج جتنی مسجدیں ہیں رسول پاک کے زمانے میں اتنی مسجدیں تھیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مسجدیں تھیں؟ خالی 14 مسجدیں تھیں۔ مدینہ پاک میں خالی 14 مسجدیں تھیں۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف، مسجد بنی اسلم، مسجد غفار، مسجد قباء، اب اگر مسجدوں کے نام گراؤں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ خالی 14 مسجدیں مدینہ پاک میں تھیں۔ آج خالی ہندوستان میں 27.5 لاکھ مسجدیں ہیں۔ خالی 27.5 لاکھ مسجدیں ہیں۔ رسول پاک کے زمانے میں کبھی اتنا قرآن نہیں پڑھنے والے لوگ تھے۔ رسول پاک کے زمانے میں مسلمانوں کی آبادی صرف اور صرف 1,44,000 کم و بیش تھی۔ آقا جب حج کرنے گئے تھے سن 10 ہجری میں، آقا نے ایک حج کیا، 3 عمرے کیے۔ کتنے؟ ایک حج کیا، 3 عمرے کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تھے تو 1,44,000 صحابہ کرام کا پورا لشکر پہنچا تھا آقا کی قیادت میں حج کرنے کے لیے۔ 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ آج پوری دنیا میں 1,75 کروڑ ایمان والے بھائی ہیں۔ 1,75 کروڑ ایمان والے بھائی ہیں۔ اگر سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے رسول پاک کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے بہترین فرضوں میں سے فرائض کی پابندی نماز کی شکل میں خالی کرنے لگے تو رب کے جاہو جلال کی قسم ہندوستان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں ایمان والا نیت باندھے نظر نہیں آئے گا۔